سورج نے اپنی کرنیں پورے گاؤں میں بکھیر دی تھی۔ اس گاؤں کا نام نظام پور تھا، جو شخص جنید کو اپنے ساتھ اپنی حویلی میں لے آیا تھا۔ اس کا نام ملک خلیل تھا اور اس کے ساتھ دو جوان آئے تھے، وہ دونوں اس کے بیٹے تھے۔ ایک کا نام الیاس اور دوسرے کا نام سلیم تھا۔ ان دونوں کے علاوہ بھی اس کے 3 بیٹے تھے، جبکہ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے کام کاج کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ معمول کے مطابق کام شروع ہو گئے تھے۔ گاؤں میں کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ملک خلیل اپنی پیشی سے فرار ہو کر واپس اسی گاؤں میں آ گیا ہے اور اس وقت وہ اپنی حویلی میں ہے۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ ملک خلیل نہ کسی سے زیادتی کرتا ہے اور نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہونے دیتا تھا۔ اپنے حق کے لیے ڈر جاتا تھا اور کسی بھی مظلوم کے لیے اس کی آواز بن جاتا تھا۔ سارا گاؤں اور ارد گرد کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ وقت اور دشمنی نے ملک خلیل کو مفاد پرست بنا دیا تھا۔ دشمن کو زیر کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے دشمن کو نیست و نابود کر کے دم لے گا، چاہے اس کی جی سے کچھ بھی کرنا پڑے، کوئی بھی قربانی دینی پڑے یا کسی کو بھی قربانی کا بکرا بنانا پڑے۔ بس اس کا ایک ہی مقصد تھا، اس سے اپنے دشمن کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، اپنا انتقام لینا ہے۔ ملک خلیل ایسا نہیں تھا، لیکن اب وہ ایسا بن گیا تھا۔ جب اس کی بیٹی کے لیے ساتھ والے گاؤں سے رشتہ آیا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس خاندان سے اس کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے اور جو اس کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر رہے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہی ہے۔ ساتھ والے گاؤں سے ملک خلیل کی بیٹی کا رشتہ ملک صادق کے بیٹے بشارت کے لیے آیا تھا۔ ملک صادق کی اس گاؤں میں زمینیں تھی، جائیداد تھی، لیکن اس کا دل لالچ کا وہ کنواں تھا جو کبھی نہیں بھرتا۔ ملک صادق نے اپنے کسی بیٹے کو زیور تعلیم سے آشنا نہیں کیا تھا۔ وہ سب کے سب سفید ان پڑھ تھے۔ جاہلیت ان کی دہلیز کی روڈی تھی، لڑائی جھگڑا ان کی ناک پر پراجمان رہتا تھا، تھانے کے چہری ان کے لیے معمول کی بات تھی۔ ملک صادق اپنے بیٹوں کی طاقت پر ناز کرتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بڑی بیٹی اس کی شادی کر دی تھی۔ جس خاندان میں اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی وہاں بھی اس نے محض جائیداد دیکھی تھی، جبکہ اس کی دوسری بیٹی نے اپنی ضد سے گاؤں میں ہی ایف تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کی سوچ کسی سے نہیں ملتی تھی۔ اس کی سوچ اور معیار بہت بلند تھا۔ اس کا ناز نخرہ آسمان کو چھوتا تھا۔ ملک صادق کو پتہ چلا تھا کہ ملک خلیل وسیع جائیداد کا مالک ہے۔ اس سے سوچا اگر وہ اس کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آئے تو وہ اس کے ذریعے سے مجبور کر کے بہت کچھ اپنی جھولی میں بھر سکتا ہے۔ جبکہ ملک صادق نے اپنا ارادہ بشارت پر عیاں کیا تو اس کی رال ایسی ٹپکی گویا وہ ایسی ہی کسی سونے کی چڑیا کی طاق میں تھا۔ ملک خلیل نے بھی کبھی تعلیم کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کے دانش میں کمانے کے ذرائع مضبوط ہونے چاہیے اور وہ ذرائع اس کے پاس تھے۔ جب بشارت کا رشتہ اس کے پاس آیا اور اس خاندان کی زمین اور جائیداد کے بارے میں اس سے جانا تو اس نے مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ دونوں گھرانوں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہوا اور بات پکی ہو گئی۔ ملک صادق کو شادی کی جلدی تھی، اسے کچھ دن کے بعد ہی شادی کی بات چھیڑ دی۔ ملک خلیل بھی چاہتا تھا کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس سے شادی کی حامی بھر لی اور چند دنوں کے بعد بشارت اور ملک خلیل کی بیٹی کلثوم کی شادی ہو گئی۔ کلثوم کی شادی کے بعد کچھ دن ہی اچھے گزرے تھے۔ بشارت باپ سے بھی زیادہ اجرت پسند اور لالچی تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو پہلے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ جہیز میں کچھ نہیں لے آئی جب اس کے خاندان میں بیاہ کر آئی ہوئی لڑکیاں لے کر آئی تھی۔ رفتہ رفتہ بشارت اپنی اصلیت پر آ گیا اور اس نے ایک دن صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ خاندان میں اس کی ناک کٹ گئی ہے کیونکہ تم واحد بیوی ہو جو اپنے جہیز میں زمین نہیں لے کر آئی۔ کلثوم پہلے تو ان باتوں کا جواب خود ہی دیتی رہی۔ جب تقاضا اور سختی بڑھ گئی تو کلثوم نے یہ بات ملک خلیل سے کر دی۔ ملک خلیل کی یہ بات خیر متوقع تھی۔ یہ بات سنتے ہی ملک خلیل کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا بڑے بازار میں گریبان پکڑ لیا ہو۔ وہ اسی وقت اپنے بیٹے الیاس کے ساتھ ملک صادق کی حویلی چلا گیا۔ اس وقت حویلی میں صرف بشارت ہی تھا۔ کلثوم بتا رہی تھی کہ بہت کم چیز لے کر آئی ہے، تم اسے تانے دیتے ہو۔ ملک خلیل نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بات چھیڑ دی۔ تانا تو کوئی نہیں دیا، اس کے علم میں بات لائی ہے میں نے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ وہ چیز کم لے کر آئی ہے اور ہمارے خاندان کی کیا رسم و رواج ہیں۔ بشارت نے اطمینان سے جواب دیا۔ کتنی زمین چاہیے تجھے؟ اس کی بات سن کر ملک خلیل کو غصہ آ گیا۔ چاچا زمین دینے آئے ہوں؟ بشارت ہنس کر بولا۔ یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ تیری اوقات کتنی ہے۔ ملک خلیل کا غصہ ایک دم باہر نکل آیا۔ یہ الفاظ پیچھے کھڑے ملک صادق نے سن لیے تھے کیونکہ وہ ابھی بھی اندر آیا تھا۔ ملک خلیل، میری حویلی میں کھڑے ہونے کے اوقات کی بات مت کر۔ ملک صادق تیز لہجے میں بولتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ اچھا ہوا کہ تم بھی آ گئے۔ تیرا بیٹا جہیز میں زمین مانگ رہا ہے، کلثوم کو تانے دیتا ہے، پوچھ رہا تھا کہ کتنی زمین چاہیے۔ تیرا جوائی ہے، زمین مانگ رہا ہے تو دے دو۔ ملک صادق نے ایسے کہا جیسے وہ زمین نہیں بلکہ کوئی کھلونا مانگ رہا ہو۔ ہمارے خاندان میں آنے والی ہر لڑکی
اپنے ساتھ زمین لے کر آتی ہے، یہ بات تم نے پہلے نہیں کی تھی۔ ملک خلیل بولا، ہم سمجھے تم سمجھدار ہو، لیکن اب پتر جی نے بتا دیا ہے، تجھے پتہ چل گیا ہے، بات ختم کرو۔ ملک صادق نے کہا، اس لیے تو پوچھ لوں کہ تم مجھے بتاؤ کتنی زمین چاہیے تاکہ مجھے یہ بھی تو پتہ چلے کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے۔ ایک بار پھر ملک خلیل کو غصہ آ گیا اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ جتنی تیرے پاس ہے اپنے جوائی کے نام کر دے، ملک صادق نے کہہ کر بیٹی کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ بکھیری، پھر نیت بھر جائے گی یا رال ٹپکتی رہے گی۔ ہمارے خاندان میں بیٹوں کے باپ منہ پھاڑ کر بات نہیں کیا کرتے، نظریں جھکا کر اور زبان کو تالا لگا کر رکھتے ہیں۔ بشارت آگے بڑھ کر غصے سے بولا، میں ان میں سے نہیں ہوں، بیٹی کے باپ ہوں، فخر سے بات کرنا آتا ہے مجھے۔ ملک خلیل نے کہا، بیٹی پر اتنے فخر ہے تو اس کے نام زمین بھی کر دینی تھی، خاندان میں ناک کٹوا دی اس نے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بغیر زمین کے ہی اس خاندان کی بہو بن گئی ہے، ہم ترس کھا کر اسے بیاہ کر لائے ہیں کیا؟ ملک صادق کی آواز بہت بلند تھی۔ ہم بیٹے کو جہیز میں زمین نہ دیتے ہیں اور نہ لیتے ہیں، پھر اسے گھر میں ہی رکھنا تھا، بیاہ کیوں دیا؟ ملک صادق نے ہاتھ جھٹکا، مجھے اگر پتا ہوتا کہ تم باپ بیٹے کا دل لالچ کا گڑا ہے تو میں اپنے دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے تم لوگوں کو منع کر دیتا۔ تم نے تو موقع ہاتھ سے جانے دی، لیکن ہم یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ایک اشارے پر اس جگہ تم دونوں باپ بیٹے کا حال برا ہو جائے، چلے جاؤ اس حویلی سے۔ ملک صادق چیخا۔ ملک خلیل نے اپنے بیٹے کے بڑھتے ہوئے قدم روک کر کہا، کلثوم سے ہم ملنا چاہتے ہیں، اس سے تم لوگ نہیں مل سکتے۔ ملک صادق نے صاف انکار کر دیا، وہ میری بیٹی ہے۔ ملک خلیل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور وہ میری بیوی ہے، جو میرا حکم ہوگا وہ وہی کرے گی۔ بشارت نے آگے بڑھ کر اطمینان سے کہا، وہ تمہاری غلام نہیں ہے۔ ملک خلیل بولا، ہم ایسی بیویوں کو غلامی کی طرح رکھتے ہیں جو ہماری حویلی میں خالی ہاتھ آتی ہیں۔ بشارت دانت پیس کر بولا، بس بہت ہو گیا۔ وہ دیر سے چپ کھڑا برداشت کرتا ہو الیاس ایک دم بولا، بلا کلثوم کو کہاں ہے؟ میرے آدمی تجھے صوبے کی طرح پیستے گی سمجھے، اپنے باپ کو لے کر اس حویلی سے چلے جاؤ۔ بشارت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور ملک خلیل سوچ کر ان کے درمیان آ گیا کہ غصے میں کچھ اور نہ سن لیا ہے، بات کو مزید بگاڑنے کے بجائے اس جگہ سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ الیاس چلو چلے، مجھے کلثوم سے ملنا ہے، ہم پھر آئیں گے، تم چلو۔ نہیں ابا، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں، کلثوم سے مل کر جاؤں گا ورنہ۔ الیاس بھی ضد میں آ گیا، ورنہ کیا کرو گے؟ بشارت نے ایک دم اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ جواب میں الیاس بھی کچھ کرتا، ملک خلیل نے بشارت کو پیچھے ہٹا کر اس کا گریبان چھڑایا اور الیاس سے بولا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور چلو میرے ساتھ۔ باپ کی بات مان اور اپنی ٹانگوں پر چل کر چلا جا، ورنہ تجھے یہاں سے کندھوں پر سوار ہو کر جانا پڑے گا۔ بشارت بولا۔ الیاس اس بات کا بھی جواب دینا چاہتا تھا، لیکن ایک تو ملک خلیل اس کے سامنے کھڑا تھا اور دوسرا الیاس کو اپنی بہن کلثوم کا خیال آ رہا تھا۔ وہ بہت کچھ زہر کی طرح پی کر ملک خلیل کے ساتھ اس حویلی سے چلا گیا۔ اس بات کو 3 دن گزر گئے تھے۔ ملک خلیل اپنے بیٹوں سے بھی صلاح مشورہ کر رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بشارت نے اس دوران کلثوم پر شدید تشدد کیا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ ملک صادق کا دور کا رشتہ دار جس کا نام منظور تھا اسی حویلی میں رہتا تھا۔ یوں تو وہ ملک صادق کا دم بھرتا تھا اور اس کی حویلی کے اندر کے تمام کام اس کے ذمہ ہوتے تھے۔ در پردہ وہ ملک خلیل کا خاص ترین آدمی تھا۔ اس پر ملک خلیل نے کچھ ایسے احسانات کیے تھے جن کو فراموش کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ جب بھی ملک خلیل کے گاؤں آتا اس سے مل کر ضرور جاتا تھا۔ منظور پہلے ملک صادق کے پولٹری فارم کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس نے اپنی خدمت اور وفاداری کا ایسا نشان ملک صادق کو اس کے بیٹوں کے دلوں پر چھوڑا تھا کہ وہ ہر کام اسی سے کروانے لگے تھے۔ جب بشارت اور کلثوم کی شادی کی بات چل رہی تھی، انہیں دونوں منظور اپنے والدین کے ساتھ سندھ کے گاؤں میں گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی اس وقت ہوئی جب دونوں خاندانوں میں رنجش پیدا ہو چکی تھی۔ پہلے تو اسے دکھ ہوا کہ ملک خلیل نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں اتنی جرات کا مظاہرہ کیا کہ اس سے بھی اس نے اس خاندان کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ملک خلیل کو بس ملک صادق کا خاندان پر اپنی برادری نظر آ رہی تھی، اس لیے اس نے بھی منظور سے اس بارے میں نہ پوچھا اور نہ ہی تذکرہ کیا کہ ان کے حویلی میں رہنے والا منظور ان کا بھی منظور نظر ہے۔ منظور کو چاپلوسی کی عادت تھی۔ جب وہ ملک صادق کی تعریف کرتا تو ملک صادق پھولے نہ سماتا تھا، ملک صادق کا حکم منظوری تیار کرتا تھا۔ اور یہ بھی ایک عجیب نشہ تھا کہ ملک صادق کو منظور کا تیار کیا وہ حقہ ہی پینے میں مزہ آتا تھا۔ کلثوم کو تشدد کرنے کے بعد جس کمرے میں بند کیا تھا، اس کمرے تک منظور کی رسائی اس لیے ہو گئی کہ حویلی کے سارے لوگ ایک شادی میں چلے گئے تھے۔ منظور اکیلا ہی حویلی میں تھا اور باہر ملازمین تھے۔ منظور نے کلثوم کو سب کی نظر بچا کر اس حویلی سے نکالا اور حویلی سے دور لے جا کر الیاس کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں الیاس اپنے آدمیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گیا اور زخمی حالت میں کلثوم کو اپنے ساتھ لے گیا۔ منظور چپ چاپ پھر حویلی میں آ گیا۔
اپنی چارپائی پر جانے سے قبل منظور نے اس کمرے کی کھڑکی کی کنڈی کھول دی جس میں انہوں نے کلثوم کو قید کیا تھا اور باؤنڈری وال کے ساتھ ایک خالی ڈرم رکھ دیا تھا۔ جب ملک صادق اپنے خاندان کے ساتھ واپس حویلی آیا اور بشارت نے اس کمرے کو کھول کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ کمرے میں کلثوم نہیں تھی، جبکہ باہر سے کمرے کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ سب پریشان ہو گئے۔ ملک صادق کو منظور پر 1% بھی شک نہیں تھا۔ انہوں نے تو منظور کے آگے کلثوم کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کلثوم کیسے چلی گئی جبکہ تالا لگا ہوا تھا۔ سب پریشان ہو گئے۔ ملک صادق کو منظور پر 1% بھی شک نہیں تھا۔ انہوں نے تو منظور کے آگے کلثوم کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کلثوم کیسے چلی گئی جبکہ تالا لگا ہوا تھا۔ چوکیدار سے بھی انہوں نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا تھا کہ کوئی آیا گیا تو نہیں۔ حویلی میں منظوری تھا۔ اس سے پوچھتے بشارت نے کہا، مجھے اس کے کمرے تک لے چلو۔ کچھ سوچنے کے بعد ملک صادق بولا۔ بشارت اسے اس کمرے تک لے گیا۔ ملک صادق نے اچھی طرح کمرے کا جائزہ لیا اور اس کی نگاہیں اس کھڑکی پر رک گئی جس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ یہ کھڑکی بند کی تھی؟ ملک صادق نے پوچھا۔ ہاں، بند تو کی تھی۔ بشارت کی نظریں اسی کھڑکی پر رک گئی۔ پہلی بار بشارت کی نظر بھی اس طرف گئی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر دوسری طرف دیکھا۔ اس کمرے کے ساتھ ہی حویلی کی دیوار تھی اور دیوار کے ساتھ منظور کا رکھا ہوا خالی ڈرم بھی تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ کلثوم اس کھڑکی سے نکل کر ڈرم کی مدد سے دیوار پر چڑھی اور دوسری طرف کود گئی۔ ملک صادق کو اپنے چوکیدار پر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ اس لیے پی گیا کیونکہ وہ اس بات کو کسی پر عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے تمام گھر والوں کو سختی سے تاکید کر دی کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کریں گے کہ ان کی بہو اس حویلی سے فرار ہو گئی ہے۔ سب نے چپ سادھ لی تھی۔ کلثوم کی حالت دیکھ کر ملک خلیل اور اس کا بیٹا پاگل ہو گئے تھے۔ اگر ملک خلیل اپنے بیٹوں کو نہ روکتا تو شاید وہ ملک صادق کی حویلی کی اینٹ سے اینٹ پہ جاتے تھے۔ ملک خلیل نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا اور ان کو غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد کہا، وہ ان سب کو ایسے مارے گا کہ سام مار کر وہ اپنی لاٹھی بچائے گا، اور ملک صادق کی عزت کی دھچیاں اس کے پورے گاؤں میں ایسے بکھیرے گا کہ ملک صادق اور اس کی اولاد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ملک خلیل کے سمجھانے سے اس کے بیٹے سمجھ گئے اور چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ انہی دنوں ملک خلیل پر قتل کا الزام لگ گیا اور ملک صادق کی کامیاب چال سے ملک خلیل جیل میں چلا گیا۔ جیل جاتے ہوئے ملک خلیل نے اپنے بیٹوں سے ایک ہی بات کہی کہ وہ تب تک کچھ نہیں کریں گے جب تک وہ ان کو کچھ کرنے کا حکم نہیں دے گا۔ ملک خلیل پر الزام سنگین تھا۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا پر اپنی پیشی پر فرار ہو گیا۔ فرار کے بعد اسے جنید مل گیا اور وہ اسے اپنی حویلی میں لے آیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ملک خلیل کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تیز ترین ملک خلیل نے جنید کے ملتے ہی ملک صادق کی عزت کی دھچیاں بکھیرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ ٹرین دن کا اجالا پھیلنے سے قبل ریلوے اسٹیشن پر رک گئی۔ مسافر تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ یہ اس ٹرین کا آخری سٹاپ تھا۔ ٹرین تیزی سے خالی ہونے لگی۔ سیر بانو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جس ڈبے میں وہ موجود تھی وہ ڈبہ خالی ہو گیا تھا۔ سیر بانو بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹرین سے باہر نکل آئی۔ ریلوے اسٹیشن پر مسافر تیزی نکل کر باہر کی طرف جا رہے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ریلوے اسٹیشن خالی ہو گیا اور اکا دکا مسافر باہر رہ گئے۔ سیر بانو ہاتھ میں بیگ پکڑے ریلوے اسٹیشن سے باہر چلی گئی۔ دن کا اجالا رفتہ رفتہ پھیل رہا تھا۔ سیر بانو کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس شہر میں آ گئی ہے، وہ کسی علاقے میں ہے۔ اسی طرح چلتی وہ سڑک پر آ گئی۔ وہاں سے وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی اور ایک جگہ بس اسٹاپ کے خالی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ سیر بانو کے سامنے سیاہ سڑک تھی جو جانے کہاں سے آتی تھی اور کس طرف جاتی تھی۔ شاز کو ٹریفک اس کے سامنے سے گزر جاتی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کہاں جائے گی۔ اس شہر کے سے پتہ نہیں تھا اور کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ اس کے پاس قیمتی ہیرے ہیں اور غیر ملکی کرنسی بھی ہے۔ وہ اکیلی ان کا کیا کرے گی؟ جنید کا ساتھ تھا تو اسے بہت سہارا تھا۔ جنید کے ساتھ مل کر وہ ان ہیرو اور کرنسی کے بارے میں کچھ کر سکتے تھے۔ ان چیزوں کو ٹھکانے لگا کر اپنے لیے کسی چھت کا انتظام کر سکتے تھے۔ جانے کتنی دولت کا انبار اس کے پاس تھا اور وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ اس انبار کا وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ سیر بانو کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ جانے سے کتنی دیر ہو گئی تھی اس جگہ بیٹھے ہوئے۔ دن کا اجالا پھیل گیا تھا۔ ٹریفک روا دوا ہو گئی تھی۔ اچانک ایک سفید کار اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک 50 سال سے زائد عمر کا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال درمیان سے غائب تھے۔ وہ سیر بانو کی طرف دیکھ رہا تھا اور سیر بانو بے نیاز ٹکٹکی باندھے زمین کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے ہی دھیان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، اس شخص نے سیر بانو کو مخاطب کیا۔ سیر بانو کی سماعت تک شاید اس کی آواز نہیں پہنچی تھی، یا پھر اس نے اس خیال سے اپنی نگاہیں اوپر نہیں اٹھائی کہ اس اجنبی شہر میں اسے کون مخاطب کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔
और इस बार सैर बानू ने चौंक कर अपने सामने खड़ी कार के अंदर बैठे एक बूढ़े शख्स की तरफ देखा। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। 2 घंटे पहले मैं इसी जगह से गुजरा था। आप इस वक्त भी इसी जगह अकेली उदास और परेशान बैठी हुई थी। अब जबकि मैं 2 घंटे बाद अपने एक ज़रूरी काम से फारिग होकर वापस घर जा रहा हूँ, तो भी आप इस जगह वैसे ही बैठी हुई हैं। एक बाप की हैसियत से पूछ सकता हूँ कि कोई मसला है, परेशानी है? मैं अपनी बेटी की क्या मदद कर सकता हूँ? इस शख्स का लबो लहजा बहुत शाइस्ता था। सैर बानो को सबसे पहले तो सुनकर हैरत हुई कि इसे इस जगह बैठे 2 घंटे हो गए हैं। इसे वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। इस शख्स जिसने अपना नाम मुश्ताक अहमद बताया था, इसका लहजा इतना अच्छा था कि सैर बानो भी मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। कुदरत ने शायद मुश्ताक अहमद के रूप में सैर बानो के लिए फरिश्ता भेजा था, जो इसकी इस अजनबी शहर में मदद करता, या फिर तकदीर इसके साथ कोई नया खेल खेलने वाली थी। सैर बानो की खामोशी देखकर मुश्ताक अहमद ने एक बार फिर कहा, बेटी आप मुझ पर एतमाद कर सकती है। ये लाहौर शहर है, समंदर है, यहाँ का तैराक भी गाफिल पानी में नहीं उतरता। मुश्ताक अहमद के चेहरे पर मसूर की मुस्कुराहट थी। मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। जाने क्यों सैर बानो को मुश्ताक अहमद की बातों में अपनाइयत दिखाई दे रही थी, या फिर ऐसा था कि उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी। इसकी हालत ऐसी थी कि इस वक्त अगर कोई पत्थर भी इससे मुखातिब होता तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती। सैर बानो ने पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद आपसे इस बारे में पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ क्या बात है। मुश्ताक अहमद ने कहा, आपने मुझे बेटी कहा है। सैर बानो उठकर मुश्ताक अहमद की कार के पास चली गई। आप मेरी बेटी कैसी है? मुश्ताक अहमद ने अपने से कहा, मेरा इस शहर में कोई भी नहीं, और मैं इस शहर में मजबूरी की हालत में आई हूँ। मैं बहुत मजबूर और परेशान हूँ। सैर बानो ने सोचने और समझने के बाद बोली, अगर तुम मेरे घर जाना पसंद करो तो मेरी कार में बैठ जाओ। हालात ने इंसान का इंसान से एतबार ख़त्म कर दिया है, लेकिन तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो। मेरा दिल साफ़ है, तो मेरे दिल में हमदर्दी है। मुश्ताक अहमद अपने बारे में सच कह रहा था, क्योंकि वो वाकई नरम दिल, खलीक और दूसरे का दर्द बहुत जल्द महसूस करने वाला शख्स था। मुश्ताक अहमद की एक आदत ये भी थी कि वो दूसरों पर जल्द भरोसा कर लेता था। अपनी इस आदत की वजह से मुश्ताक अहमद को कई बार नुकसान का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी इस आदत से बाज नहीं आया था। वो अक्सर कहा करता था कि वो क्या करे, इसका दिल गीली चिकनी मिट्टी का बना हुआ है, बिल्कुल नर्म। क्या मैं कार में बैठ जाऊँ? सैर बानो ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। बैठ जाओ बेटी, मुश्ताक अहमद ने कहा। सैर बानो इसकी कार में बैठ गई। जिंदगी के किसी नए मोड़ में दाखिल होने की जरूरत था कि वो खतरा मोल लेती। ये भी मुमकिन हो सकता था कि इसका उठा हुआ कदम उसके लिए बेहतरी का सामान पैदा कर देता, या फिर वो किसी और मुश्किल में फंस जाती। बहरहाल उसे किसी पर तो एतबार करना ही था। सारे रास्ते कोई बात नहीं हुई। गाड़ी डिफेंस के खूबसूरत इलाके में दाखिल होकर एक बहुत बड़े और खूबसूरत बंगले के सामने रुक गई। मुश्ताक अहमद ने कार का हॉर्न दिया और कुछ देर के बाद बंगले का गेट खुला और कार अंदर चली गई। मुश्ताक अहमद सैर बानो को लेकर अंदर चला गया। सैर बानो इस बंगले की खूबसूरती को अपनी खीरा को निगाहों से देख रही थी। ऐसा बंगला तो हाशिम जुबैरी का भी नहीं था। इसका मतलब ये कि ये शख्स उससे भी कहीं ज़्यादा अमीर कबीर है। सैर बानो अपने दिली दिमाग से कह रही थी। वो बंगले की एक एक चीज़ से मुतासिर हो रही थी। ये मेरा घर है, इस घर में अपने 2 मुलाजमिन के साथ रहता हूँ। मेरी बीवी का पिछले साल इंतकाल हो गया था। मुश्ताक अहमद अचानक बताते हुए रंजीदा सा हो गया, जैसे एकदम इसे अपनी बीवी की जुदाई का कर्ब तकलीफ देने लगा हो। फिर वो मुस्कुराया। तुम कुछ देर कमरे में जाकर आराम कर लो, मैं तब तक फ्रेश हो लेता हूँ और फिर नाश्ते की मेज़ पर बात करते हैं। मुश्ताक अहमद जाने लगा तो सैर बानो ने रोक लिया। आप मुझसे कुछ पूछे बगैर फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं? आपको तो मेरे बारे में पहले जानना चाहिए। सैर बानो को हैरत हो रही थी। देखो भाई, शक्ल सूरत से तुम मुझे एक अच्छी लड़की लगती हो, और फिर मैंने तुम्हें बेटी कहा है। जब बेटी कह दिया है तो फिर बेतबारी कैसी? मुश्ताक अहमद की बात सुनकर सैर बानो दमबखुद होकर इसकी तरफ देखने लगी। इस दौर में मुश्ताक अहमद जैसा इंसान कहाँ दिखाई देता था। मुश्ताक अहमद ने अपने मुलाजमों को आवाज़ दी तो एक बूढ़ी औरत जल्दी से आ गई। मुश्ताक अहमद ने कहा, इसे कमरे में ले जाओ। मुश्ताक अहमद फ्रेश होने के लिए चला गया और मुलाजमा सैर बानो को एक कमरे में ले गई। इस कुशादा कमरे में एक बेड और ज़रूरत की कुछ चीज़ें मौजूद थी। मुलाजमा के जाने के बाद सैर बानो ने बैग एक तरफ रखकर वो बेड पर बैठ गई। वो सोच रही थी कि दुनिया में अभी अच्छे लोग ख़त्म नहीं हुए। सारी रात के सफ़र ने सैर बानो को थका दिया था। वो कुछ देर के लिए बेड पर लेट गई। वो कुछ देर के लिए सोना चाहती थी, लेकिन इसकी आँख नहीं लग रही थी। वो बिस्तर पर करवटें लेती रही। फिर वो उठकर बाथरूम में चली गई। जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने इसके कदम रोक दिए।
आ जाओ। वही मुलाजमा दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गई। नाश्ता तैयार है, मैं आ रही हूँ, सहर बानो ने कहा। मुलाजमा चली गई। कुछ देर के बाद सहर बानो भी डाइनिंग टेबल पर पहुँच गई। मुश्ताक अहमद और सहर बानो ने एक साथ नाश्ता किया और नाश्ते से फारिग होने के बाद मुश्ताक अहमद ने पूछा, क्या तुम अब भी मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहोगी? सहर बानो सोचने लगी कि वो कहाँ से शुरू करे, झूठ की कौन सी कहानी से सुनाए। फिर इसने कहा, मेरा नाम सहर बानो है, मैं इस शहर की रहने वाली नहीं हूँ। मैं अस्पताल में नर्स थी। मेरा बाप नशा करता था। मेरी माँ की वफात के बाद मेरे बाप ने एक ऐसी औरत से शादी कर ली थी जिसका एक बेटा भी था। मेरा बाप अचानक सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गया। मुझे इस बात का यकीन है कि खुद नहीं गिरा होगा, बल्कि मेरी सुतीली माँ और इसके बेटे ने इसे गिराया होगा। जब मेरा बाप दुनिया से चला गया तो दोनों माँ बेटे ने मेरी दुनिया तंग करना शुरू कर दी। इनके जुनून से जीच होकर मैंने वो शहर छोड़कर इस अजनबी शहर में आ गई। और फिर मुझे समझ नहीं आई कि मैं कहाँ जाऊँ। इस शहर में मेरा कोई भी जानने वाला नहीं है। ट्रेन से उतरकर मैं इसी जगह बैठ गई और मुझे इस अंधेरे में आप मिल गए। सहर बानो ने इख्तिसार से बहुत कुछ मख्फी रखकर सच बता दिया। मुश्ताक अहमद इसकी बात खामोशी से और गौर से सुनता रहा। जब सहर बानो चुप हो गई तो बोला, किस शहर से आई हो? फैसलाबाद से आई हूँ। किस अस्पताल में तुम नर्स थी? एक बहुत बड़ा प्राइवेट अस्पताल है, रफाकत क्लिनिक के नाम से। मैं इसमें नर्स थी, सहर बानो ने बताया। रफाकत क्लिनिक? मुश्ताक अहमद सोचने लगा, ये तो डॉक्टर रफाकत का क्लिनिक नहीं है। हाँ, ये इन्हीं का क्लिनिक है। क्या आप जानते हैं इनको? एकदम सहर बानो घबरा गए। इसके आंखों में खौफ उतर आया। नहीं, मेरी इनसे कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं। मेरा एक अजीज इस अस्पताल में चंद दिन दाखिल रहा था। मैं उसकी इयादत के लिए वहाँ गया था। उसके दोस्तों से डॉक्टर रफाकत से एक मुलाकात हुई थी, मुश्ताक अहमद ने बताया। सहर बानो बोली, मुझे अपना शहर डॉक्टर रफाकत की वजह से भी छोड़ना पड़ा था। वो क्यों? क्योंकि वो मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे और मेरी ज़िंदगी को उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया था। सहर बानो ने हकीकत भी इसलिए खोल दी कि अगर मुश्ताक अहमद इसके बारे में इस अस्पताल से तस्दीक भी करे तो वो इसके बारे में कहीं ना बता दे। बहुत अफसोस है मुझे कहना पड़ रहा है कि उम्र के हिस्से में पहुँचकर बूढ़े लोग हवस के गुलाम बन जाने के लिए ऐसा क्यों करते हैं। मेरा वो अजीज़ भी कुछ ऐसी ही बातें डॉक्टर रफाकत के बारे में बता रहा था। खैर, जाने दो इन बातों को। क्या मेरे लिए किसी नौकरी का इंतज़ाम कर सकते हैं? सहर बानो ने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा। किसी अस्पताल में नौकरी करना चाहती हूँ? कहीं भी नौकरी मिल जाए, ताकि मुझे तो वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस ज़िंदगी गुजारने के लिए तो वक्त की रोटी ज़रूरी नहीं होती, और भी बहुत सी बुनियादी चीज़ें सांस की तरह ज़रूरी है। मैं तुम्हारे को सोचता हूँ, मुश्ताक अहमद ने कहा। क्या मेरे रहने का कहीं इंतज़ाम कर सकते हैं? सहर बानो ने डरते डरते पूछा। जब तक तुम्हारे लिए नौकरी का इंतज़ाम नहीं हो जाता, तुम यहाँ रहो, बेफिक्र होकर रहो। मैं तुम्हें अपने बारे में मज़ीद बता देता हूँ। मेरा इस इलाके में प्रॉपर्टी का कारोबार है। शहर में मेरी एक पहचान और साख है। लोग मुझ पर एतबार करते हैं, मेरा नाम लेते हैं। जहाँ मैं करोड़ों की ज़मानत दे दूँ तो मेरा कह देना ही काफ़ी हो जाता है। ये सब कुछ मैंने महीनों में हासिल नहीं किया, इसके पीछे कई माहों साल हैं। मुश्ताक अहमद बताने के बाद चुप हुआ तो सहर बानो ने सवाल किया, आपके बच्चे? मैं भी अजीब बाप हूँ। खुदा ने मुझे 3 बेटे और एक बेटी दी है। तीनों बेटे डॉक्टर हैं। वो तीनों अमेरिका, दुबई और लंदन में मसीहा बनकर अपने फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ खूब दौलत कमा रहे हैं। वो तीनों अपने अपने काम में कामयाब हैं। बीवी बच्चों के साथ खुश और खूब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साल 2 साल बाद कोई ना कोई मेरे पास आ जाता है। चंद दिन रहकर मुझे अपने साथ ले जाने की रस्मी जिद करते हैं और चले जाते हैं। डॉक्टर मुश्ताक की आवाज़ में कर्ब था और एक हसरत नुमाया थी। और आपकी बेटी? वो फैशन डिज़ाइनर है। इसका शोर भी इसी शोबे से मुंसलिक है। दोनों को ख्याल था कि उस मुल्क में रहकर तरक्की नहीं कर सकते। ज़्यादा पैसा कमाने की इनको दुबई या इंडिया में होना चाहिए। वो इस मुल्क में शरल कॉक बने हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं। इंसान जब ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है तो फिर कौन इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाता है, इस बात का फिर ख्याल भी नहीं रहता। मुश्ताक अहमद ने तो ऐसे एकदम बता दिया था जैसे मैं अपने अंदर की ये बातें किसी को बताना चाहता था। अपने आप को इन बातों को बाहर निकाल कर वो हल्का करना चाहता था। फिर इसने अपनी घड़ी पर वक्त देखा और उठते हुए बोला, तुम चाहो तो अपनी इसी कमरे में सारा दिन आराम कर सकती हो। शाम को बात करेंगे। मेरा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी नौकरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मुश्ताक अहमद ने मुलाजिम को बुलाकर कुछ हिदायत की और इस जगह से चला गया। सहर बानो इस जगह खड़ी मुश्ताक अहमद के बारे में सोचती रही, जो बहुत कुछ अपने दामन में रखने के बावजूद फिर भी तही दर्ज था। सहर बानो सोचते हुए इस जगह से सोफे पर बैठ गई। वो इस बात से बेखबर थी कि दरवाजे में एक नौजवान खड़ा इसकी तरफ मुतहय्यर निगाहों से देखते हुए सोच रहा था कि लड़की कौन है और मुश्ताक अहमद के घर में क्या कर रही है।